جیسا کہ ایک حدیث میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الغنا غنا نفس، کہ غنا اصل میں دل کا غنا ہے، دل کا غنی ہونا، یعنی جس میں لالچ نہ ہو، ہرس نہ ہو، طمع نہ ہو، مال کی محبت میں انسان سرشار نہ ہو، بلکہ قناعت ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جائز حلال مناسب طریقوں سے جو کچھ عطا فرما دیا وہ میرے لیے کافی ہے. یہ قناعت، یہ دل کا غنا ہے کہ آدمی محض پیسے حاصل کرنے کی دوڑ میں حلال و حرام، جائز ناجائز، مناسب نامناسب طریقوں کی پرواہ نہ کرے اور دن رات اسی دوڑ دھوپ میں لگا رہے. چاہے مال بہت سارا حاصل ہو گیا لیکن مال کی محبت ایسی ہے کہ اس نے اپنا قیدی بنایا ہوا ہے انسان کو. اس کے برخلاف تھوڑا مال ہو لیکن آدمی کو قناعت میسر ہو کہ وہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کے اوپر راضی ہو، قانع ہو، ہرس اور طمع سے پاک ہو. یہ غنا ہے. تو یہ غنا بھی اعلیٰ ترین غنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. باوجود اس کے کہ اگر آپ چاہتے تو ساری دنیا کی دولتیں آپ کے قدموں پر نچھاور ہو سکتی تھیں، لیکن آپ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ فقر اور فقراء اور مساکین کے ساتھ رہنے کو آپ نے ترجیح دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں باوجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مہیا کر دیا تھا، اس کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم 3 مہینے کے چاند دیکھ لیتے تھے، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. صحابی نے پوچھا کہ پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو فرمایا 2 چیزیں تھیں، ایک کھجور اور ایک پانی، اس کے اوپر گزارا. 3 مہینے آگ نہیں جل رہی. اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اگر یہ احد پہاڑ بھی سونے کا بنا کر مجھے پیش کر دیا جائے اور میری ملکیت میں آ جائے تب بھی میں 3 دینار سے زیادہ اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کروں گا. 3 دینار اپنے گھر کی ضروریات کے لیے، اور اگر کوئی میرے اوپر کوئی دین واجب ہو جائے تو اس کی ادائیگی کے لیے 3 دینار بس، باقی سب خرچ کر دوں گا. اور ایسا ہی واقعہ بھی ہے. ایک مرتبہ تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں، مصلی پر کھڑے ہوئے، تکبیر بھی ہو چکی، لیکن فوراً آپ جلدی سے گھر تشریف لے گئے اور پھر بعد میں واپس آ کر دوبارہ پھر نماز پھر شروع کی. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اچانک مصلی سے اٹھ کر گھر تشریف لے گئے تھے اور پھر واپس آ کر آپ نے نماز پوری فرمائی، تو کیا وجہ تھی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں مصلی پر کھڑا ہوا تو مجھے یاد آیا کہ کچھ سونا گھر میں پڑا ہوا ہے، اس کو میں ابھی تک ٹھکانے نہیں لگا سکا. تو مجھے پسند نہ آیا کہ یہ دن مجھ پر اس طرح گزرے اور میں نماز اس حالت میں پڑھوں کہ وہ سونا میرے گھر میں پڑا ہوا ہو. تو پہلے اس کی تقسیم کا انتظام کر کے پھر آ کر میں اطمینان سے نماز پڑھ رہا ہوں. تو بڑی بڑی دولتیں قدموں پر نچھاور ہوئی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غنائے نفس کہ آپ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز اور حلال طریقے سے عطا فرما دیا اس میں سے جتنا اپنے بالکل ناگزیر ضرورت کا ہے وہ رکھ کر سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. تو یہ غنائے نفس، تو اس میں یہ پہلو بھی داخل ہے کہ آپ کو ہم نے تنگدست پایا تھا تو پھر ہم نے غنی کر دیا، یعنی ظاہری طور پر بھی مال بہت دیا اور آپ کے دل کو اتنا غنا عطا فرمایا کہ ساری دنیا کی دولتیں ہونے کے باوجود آپ اپنے لیے آپ نے فقر کی زندگی اختیار فرمائی. اس کی ساری سیرت طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھری ہوئی ہے ان واقعات سے کہ آپ نے ہمیشہ دوسروں کی حاجت کو رفع کرنے کے لیے ایثار کا معاملہ
اختیار فرمایا. www.darsequran.com